رضائی بہن تھی جن کا نام حضرت شیما آتا ہے، اور وہ حضور کو اٹھا کر کے لوریاں دیا کرتی تھی۔ ہمارے دیہات میں آج بھی کلچر ہے کہ جب شام کو عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی ہیں تو بچیاں اپنے ویر اٹھا کے نا کھلے میدان میں لے آتی ہیں، اور ہر بہن کا مزاج ہوتا ہے کہ میرے ویر سے سونا زمانے میں کوئی نہیں۔ کسی مفکر نے کہا تھا خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، تو ہر بہن کا مزاج یہ کہ میرے ویر سے سونا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو بدو ساتھ کے محلے میں بھی ایسا ہی ہوتا، بہنیں اپنے اپنے ویر اٹھا کے لے آتی، اور ہر ایک کا خیال ہوتا کہ میرے ویر جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اتنے میں حضرت شیما بھی اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی، اور دور سے کہتی تھی میرا ویر بھی آگے، تو وہ کہتی نہیں 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 شیما تیرے ویر کا مقابلے موقع جد بدر شاہ شانی لفتے چمک دی لاٹ ملازم کالی زلف تے آنکھ مستانی مقبول کی ہیں مد۔ کہا شیما تیرے ویر کا تو مقابلے ہی نا۔ تو حضرت شیما جب اپنے ویر کے حسن و جمال کا تذکرہ سنتی تو ابن ہشام نے لکھا ہے کہ وہ حضور کو اپنی آغوش میں لے کے سمیٹ لیتی اور اس وقت ایک لوری کا جملہ کہتی، اور وہ یہ تھا اللہم ابق لنا محمدا حتی آراہ یافع وامنا، اے اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا۔ آج میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ بچوں کا سردار ہے، کل میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھ سکوں کہ یہ جوانوں کا بھی سردار ہے، اور اللہ نے انہیں یہ موقع نصیب کیا۔ ایک غزوے میں ان کے قبیلے کے لوگ گرفتار ہو گئے اور مسلمانوں کے ہاتھ قیدی بن گئے، تو اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیے کی رقم اپنے خاندان سے قبیلے سے قوم کے سردار اکٹھے کر رہے تھے کہ شیما کے گھر بھی گئے۔ جب ان کی شادی جس خاندان میں ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ رقم کیوں اکٹھی کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے اور ہمارے اتنے بندے پکڑے گئے تو چھڑانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ کسی کی زبان پر حضور کا نام ہے۔ حضرت شیما نے کہا کہ اس نے تمہارے بندے پکڑے ہیں، رقم اکٹھی نہ کرو، مجھے ساتھ لے چلو، میں تمہارے بندے چھڑانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا تو کیسے چھڑائے گی؟ کہا وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں حضرت شیما داخل ہوتی، صحابہ تب سے کھڑے تھے اور کسی کو مجال دم شدن نہیں تھا، اور ادب کہہ کے اتر چکی تھی۔ ننگی تلواروں سے صحابہ پہرا دے رہے تھے، یہ تلواروں کا ہلکا توڑ کے آگے بڑھنے لگی نا، انہوں نے راستہ روک لیا، رک جاتے آتی عورت، جانتی نہیں آگے پوچھے رسول ہے، آگے تو بغیر عزت کے جبریل بھی نہیں جا سکتے، تم کون؟ اللہ اکبر۔ حضرت شیما نے تلواروں کو جھٹک کے پیچھے کرتے ہوئے کہا کلو سبیلی وعلم انا اخت نبیکم، میری راہی چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی لگتی ہوں۔ پھر تلواریں ہٹ گئی اور ادب سے پلکوں کی جو ہے آنکھوں کی چلمنیں جو ہے وہ پلکوں کی چلمنیں جھک گئی، اور حضور کی خدمت میں حضرت شیما حاضر ہوئی، اور آقا کریم نے دیکھا پہچان لیا اور فرمایا بہن کدھر آنا؟ کہا آپ کے لوگوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہوئے میں چھڑانے کے لیے۔ حضور نے فرمایا بہن تو نے اتنی زحمت کیوں کی؟ تو پیغام بھیج دیتی میں چھوڑ دیتا۔ بھائیوں کے دروازے پر بہنیں آئیں تو بھائی خالی تو نہیں موڑا کرتا۔ پھر حضور نے کچھ جوڑے، چند گھوڑے اور بہت ساری چیزیں عطا کی اور قیدی چھوڑنے کا بھی اعلان کیا۔ صحابہ کو مجموع منتظر تھا، کہا لوگوں جب میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں، آج میں تم سے مشورہ بھی نہیں کیا اور قیدی بھی